بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب پر ہمیں دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ ناظرین کرام، وفاقی دارالحکومت سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ صورتحال بالکل قیاس والی ہے اور پولیٹیکل پلیئرز اپنا اپنا میدان سجا رہے ہیں اور جس طریقے سے آگے بڑھنا ہے یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ ایک حکمران اتحاد کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کو بلانے کی آخر کیا ضرورت پڑی؟ ایسی کیا آفت آ گئی تھی جو حکمران اتحاد کو بیٹھنا پڑا؟ تمام وزراء جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے نمائندے موجود تھے اور جو ڈسکشن کی گئی وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب میدان میں اترے ہوئے ہیں، لاہور پہنچے ہوئے ہیں اور اپنی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں اور اپنی برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، یعنی کہ ریلیکس ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں ایک بڑے لانگ مارچ کی اور بڑے دھرنے کی۔ کیا یہ سب کچھ مکمل ہو سکے گا یا نہیں؟ کیا اس کی نوبت بھی آئے گی یا نہیں؟ اور وہ آخری کارڈ کون سا ہے عمران خان کے پاس جو انہوں نے سینے سے لگایا ہوا ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ جب اسے شو کیا تو آل ٹیم اڑ جائے گی؟ یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ میچ ذرا ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ 4 ہفتوں کا کھیل رہ گیا ہے۔ ویسے تو 2 ہفتے بعد ہی چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اب ایک اور گگلی کرائی ہے اور گگلی واشنگٹن سے ہوئی ہے۔ اس گگلی کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اس کو بھی انفولڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر معاملہ اتنا ہی سادہ ہے تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں نہیں کہہ دیتے؟ سمری موو کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ سب ہو جانا چاہیے اگر واقعتاً یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، ہر چیز فائنل ہو چکی ہے۔ اب سمری ڈیلے کیوں ہوئی؟ یہ میں آپ سے بات کروں گا کیونکہ اصل مسئلہ ہی یہی ہے۔ سمری میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے اصل چیز جو ابھی تک راز میں رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سب چیزیں ہوا میں ہیں۔ بہرحال اکتوبر کے تیسرے ہفتے سب چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز، عمران خان کے پاس کون سا ترپ کا پتہ ہے جسے وہ کھیلیں گے تو پتہ چلے گا کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں، وہ اتنے پر اعتماد کیوں ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب خوش نظر آ رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں۔ کے پی کے کو انہوں نے کل ذمہ داریاں دے دی ہیں اور آج پنجاب میں وہ لاہور پہنچے ہوئے تھے اور وہیں قیام کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ وہاں سے مختلف اضلاع، مختلف تحصیل اور ہر حلقہ وار ترتیب دیا جا رہا ہے۔ معاملات کو اس کو دیکھتے ہیں اور پہلے حکمران اتحاد پی ڈی ایم کا اجلاس کیوں بلانا پڑ گیا؟ اس لیے بلانا پڑا کہ ایک پٹیشن گئی ہے ہائی کورٹ میں، پہلے ایک لاہور ہائی کورٹ میں پڑی ہے اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن گئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ تقریباً 9 ارکان ہیں جن کے استعفے منظور کیے ہیں، وہ پہنچ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس سے پہلے شکور نشاط گئے ہائی کورٹ میں، یہ سب کے سب پی ٹی آئی کے ہیں۔ شکور نشاط نے کہا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا، میرا حلقہ کیوں خالی قرار دیا گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ان کا کیس سنا تو ان کا نوٹیفیکیشن جو الیکشن کمیشن نے کیا تھا معطل کر دیا اور وہ اپنی سیٹ پر بحال ہو گئے۔ اور جب شکور نشاط کا نوٹس آیا تو الیکشن کمیشن نے سارے الیکشن روک دیے تھے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ریوائز کیا گیا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم نے تو صرف شکور نشاط کا معطل کرنے کا کہا، باقی آپ نے کیسے کر دیے؟ تو ہوا اس میں اب الیکشن 16 اکتوبر کو 9 قومی اسمبلیوں کے حلقے ہیں اور 3 ہیں صوبائی اسمبلی کے، وہ ہیں خانے وال، بہاول نگر، شیخو پورہ۔ یہاں پر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہیں، جبکہ 9 قومی اسمبلی ہیں جس میں مردان ہے، چارسدہ، پشاور، خرم ایجنسی، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، ملتان، ملیر اور کرنگی۔ 2 کراچی کے، 4 کے پی کے اور 3 پنجاب کے ہیں۔ ان میں تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ کیسے کرنا ہے؟ لا اینڈ آرڈر، امن ایمان کا مسئلہ۔ اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مسئلہ آ گیا ہے۔ یہ پٹیشن لے کر گئے ہیں علی محمد خان، پاکستان تحریک انصاف کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، فاضل محمد خان، شوکت علی، شیری مزاری،
شامدانہ گلزار، فخر زمان، فرق حبیب، اجاز شاہ صاحب، جمیل احمد اور محمد اکرم یہ لے کر گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے غیر قانونی طور پر منظور کیے گئے ہیں، اور باقی 112 بھی اس میں شامل ہیں کہ ہمارے استعفے بھی غیر قانونی منظور کیے گئے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی سسپینڈ کریں۔ شکور نشاط نے جو بات کی تھی وہی بات انہوں نے کی ہے۔ اب اس میں صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب نہیں، یہ 2 لوگ نہیں گئے پٹیشن میں جن کے استعفے منظور ہوئے ہیں، باقی سب چلے گئے ہیں، ان کا موقف ہے۔ اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ آڈیو اسکرپٹ بھی داخل کروا دیا گیا ہے۔ آڈیو اسکرپٹ میں شہباز شریف، احسن اقبال، رانا ثناءاللہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں، خواجہ آصف بھی شاہد ہیں، اس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں، ایاز صادق صاحب بھی ہیں کہ کون کون سے حلقے ہیں جو فائنل کر کے بھیجیں اور اپروول لیے جائیں گے لندن سے، یعنی نواز شریف کے پاس جائیں گے اور وہاں سے اپروول آئے گی تو استعفے منظور کر لیے جائیں گے۔ تاریخ کا بھی ذکر ہے آڈیو میں کہ 6 سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھ آئی اور یہ آڈیو لیک آئی، اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں۔ اس میں اب یہ موقف پیش کیا گیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ کیوں سسپینڈ کرانے کے لیے جا رہے ہیں کہ اسے سسپینڈ کریں اور ہمیں رکن قومی اسمبلی بحال کریں۔ اصل میں اسی چیز نے پریشان کیا ہے حکمران اتحاد کو، کیونکہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں جو ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نواز، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہونے والا ہے، اور ہاتھ اس سینس میں ہونے والا ہے کہ صرف 1 ووٹ کا فرق ہے وزیر اعظم کے لیے، اور 1 ووٹ زیادہ لیا حکمران اتحاد نے، باقی سب کے کم ووٹ ہیں۔ پیپلز پارٹی JUIF کے علاوہ کسی کے 5 ووٹ، کسی کے 7، کسی کے 3، اور کاف لیگ کے 2 حصے ہوئے تھے، 1 حصہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اور 1 پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ ان کے درمیان بھی سنا ہے صلح ہونے والی ہے، کاف لیگ دوبارہ سے 1 ہونے والی ہے۔ اب یہ ڈر لگا ہوا ہے، یہ اگر اکٹھے ہو گئے، یا پھر MKM بلوچستان عوامی پارٹی، کیونکہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے عمران خان نے پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں، وہ رابطہ کر رہی ہے حکمران اتحاد جماعتوں سے، اور وہ رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں چھوڑیں ان کو، اور ان ہاؤس تبدیلی کی شاید کوئی بات ہو رہی ہے، ورنہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یہ کیوں واپس آنا چاہتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ پھر اسپیکر جو ہیں قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، وہ بھی استعفے منظور نہیں کر رہے، انہوں نے بھی استعفے دبا کے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو انہیں سلیکٹ کیے ہوئے استعفے 11 یہ کیوں کر لیے اور کس اصول پر کر لیے؟ کیونکہ ان کو بھی بلایا تھا، یہ بھی نہیں گئے تھے، اور پھر وہ آڈیو لیک، اس کے بعد سمجھ آ جانی چاہیے کہ کہانی بیسیکلی نمبر کم کرنے تھے، اور نمبر کم کرنے کے بعد معاملات کو آگے بڑھانا تھا، تو یہ نمبر تو کم ہو گئے لیکن چیزیں کچھ رک گئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس چیز کا امکان مکمل موجود ہے کہ یہ کچھ کھیل اور ہی نہ ہو جائے اور اکتوبر ختم ہونے سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ آ جائے۔ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے تو شہباز شریف کچھ نہیں کر سکتے، اور جب تک وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا تو پھر بھلا کیا ہوگا؟ شہباز شریف کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے اور سبمٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے اصل سوال، اور سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ جب تحریک عدم اعتماد آئے گا تو شہباز شریف کے پاس ٹائم ہوگا، وہ پہلے تحریک عدم اعتماد سے نپٹیں گے، اس کو ناکام بنانا ہوگا، ناکام بنانے کے بعد وہ کوئی بڑا کام کر سکیں گے۔ جب تک ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد رہے گی وہ آرمی چیف اپائنٹ نہیں کر سکیں گے۔ اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد رہتی ہے، یہ ایک نیا ٹرک کھیل رہے ہیں فی الحال پارلیمان کے اندر، اس لیے یہ پارلیمان میں واپس جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں اگر باقیوں کے استعفے منظور نہیں کرنے تو پھر ہمارے بھی واپس کرو۔ اگر یہ آرڈر ہو جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور یہ رکن بحال ہو جاتے ہیں تو پھر صرف 2 ممبر باہر ہوں گے، عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب،
باقی سب کے سب ایوان میں ہی ہوں گے، اور ان میں سے کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا زبردست پلان کیا گیا ہے، امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن یہ چیز جی، اور اس کا ڈر، اس کارڈ کو بھی پارلیمنٹ کے اندر کھیلا جائے گا، ادروائز ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جب الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، 16 اکتوبر کو الیکشن کمپین چلائی جا چکی ہے بھرپور طریقے سے، پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہائی کورٹ میں گئے اور اپنے استعفے جو ہیں وہ غیر قانونی قرار دے رہے ہیں؟ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کھیل بڑا دلچسپ ہو چکا ہے، بلکہ وہ کہیں گے نہ، جس وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پیش ہو چکا ہے وہ آرمی چیف کیسے اپوائنٹ کر سکتا ہے؟ اور اس پر ویلڈ سوال ہوگا۔ پہلے عدم اعتماد کو پورا کریں گے، اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوگی، اور یہ تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے کریں گے۔ اگر تحریک عدم اعتماد ایک دفعہ آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو راجہ پرویز اشرف صاحب بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہے ساری صورتحال، اس پر آپ بھی غور کیجئے گا، کچھ گڑبڑ ہے۔ اللہ حافظ۔